وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کی تھا میرے حال پر. وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کی تھا میرے حال پر. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں. وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. نمسکار، آداب. میں وہی گمنام شاعر جس کا رجحان اردو زبان، اردو تہذیب اور اردو ادب کی اور کچھ زیادہ ہی ہے. تو بات ہو رہی تھی حکیم مومن خاں مومن کی، اور یہ ایپیسوڈ بھی انہی کے بارے میں ہے. مومن خاں کا گھرانہ بہت مذہبی تھا. انہوں نے عربی کی شکشا شاہ عبد القادر دہلوی سے حاصل کی. فارسی میں بھی انہیں مہارت تھی. دھارمک گیان کی شکشا انہوں نے مکتب میں حاصل کی. سامان گیان کے علاوہ انہیں چکتسا یعنی حکمت، جوتش یعنی علم نجوم، گڑت، شطرنج اور سنگیت سے بھی دلچسپی تھی. آرتھک روپ سے ان کا سمبند مدھیم ورگ سے تھا. خاندانی پینشن 1000 روپے سالانہ ضرور تھی، لیکن وہ پوری نہیں ملتی تھی، جس کا شکوہ ان کے فارسی پتروں میں ملتا ہے. مومن خاں کی زندگی اور شاعری پر دو چیزوں نے بہت گہرا اثر ڈالا. ایک ان کی رنگین مزاجی اور دوسری ان کی دھارمکتا. لیکن ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ حصہ ان کے پریم پرسنگوں سے ہی ہے. محبت زندگی کا تقاضا بن کر بار بار ان کے دل و دماغ پر چھاتی رہی. ان کی شاعری پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کسی خیالی نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی محبوبہ کے عشق میں گرفتار ہے. دلی کا حسن پروا شہر، اس پر مومن کی رنگین مزاجی، خود خوبصورت اور خوش لباس. نتیجہ یہ تھا انہوں نے بہت سے شکار پکڑے اور خود کم شکار ہوئے. یہ بات ان کا ایک شعر پختہ کرتا ہے کہ آئے غزال چشم صدا میرے دام میں، آئے غزال چشم صدا میرے دام میں، صیاد ہی رہا میں گرفتار کم ہوا. ان کے کلیات میں 6 مثنویاں ملتی ہیں اور ہر مثنوی کسی پریم پرسنگ کا ورنن ہے. نہ جانے اور کتنے عشق ہوں گے جن کو مثنوی کی شکل دینے کا موقع نہ ملا ہوگا. مومن کی محبوباؤں میں صرف ایک کا نام معلوم ہو سکا. یہ تھی امت الفاطمہ، جن کا تخلص تھا صاحب جی. موصوفہ پورب کی پیشے ور طوائف تھیں جو علاج کے لیے دلی آئی تھیں. مومن حکیم تھے، لیکن ان کی نبض دیکھتے ہی خود ان کے بیمار ہو گئے. کئی پریم پرسنگ مومن کے استھر سوبھاؤ کا بھی پتہ دیتے ہیں. اس استھرتا کی جھلک ان کی شاعری میں بھی ہے. کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچائے رقیب میں بھی سر کے بل گیا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں معشوق سے بھی ہم نے نبھائی برابری، معشوق سے بھی ہم نے نبھائی برابری، و لفت کم ہوا تو یہاں پیار کم ہوا. اور اسی کے ساتھ میں مومن کی لکھی ہوئی ایک غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ جذبہ دل زور آزمانا چھوڑ دے، جذبہ دل زور آزمانا چھوڑ دے، پائے نازک کا ستانا چھوڑ دے. ہوں وہ مجنوں غر میں زندہ میں رہوں، ہوں وہ مجنوں غر میں زندہ میں رہوں، فصل گل گلشن میں آنا چھوڑ دے. ہم نہیں اٹھنے کے تیری بزم سے، پاس غیروں کو بٹھانا چھوڑ دے. اس دہن کو غونچائے دل کیا کہوں، اس دہن کو غونچائے دل کیا کہوں، ڈر لگے ہے مسکرانا چھوڑ دے. آہ میری کب دعائے نوح تھی، آہ میری کب دعائے نوح تھی، چشم تر طوفان اٹھانا چھوڑ دے. ناتوانی سے نزاکت ہے زیادہ، ناتوانی سے مراد ہے کمزوری کی، تو ناتوانی سے نزاکت ہے زیادہ، مجھ سے تو دامن چھڑانا چھوڑ دے. غر ہے مومن روزائے وصل بتا، غر ہے مومن روزائے وصل بتا، تو غم فرقت بھی کھانا چھوڑ دے. اور اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں. اگر مزہ آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن کو اپنا سمجھ کر تھوڑے جذبات ظاہر کر دیں. باقی پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.